ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کے ساتھ سید ارم خان زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج آپ کو ایک بالکل سچا واقعہ سناتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک حقیقی واقعے کی تصویر ہے، اس لیے ہر انسان لازمی دیکھے۔ ایک شخص ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بیٹے سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے تھے اور شاہانہ زندگی گزر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرا اور اس شخص کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائر ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا۔ کہتے تھے، ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22 گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے، اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائیں۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوا ہوتا ہے، چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے، 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا اور اس گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئی، ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا، اور دوسرے نے لندن نے، اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف 22 گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ نوکر نے کہا، جی اچھا صاحب۔ سب چلے گئے۔ وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور وہ کوما سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر، جس میں باپ سو رہا تھا، چابی ساتھ لے گیا تھا اور ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ سرکاری افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام یہ ہے واقعہ، ہم کسی طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں، دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو ہوتا ہے اس کا ہی پھل پاتا ہے۔ بس ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا؟ ضرور سوچیے۔ دوستو، ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلواتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر چلنے کو نہیں کہتے، دینی تعلیم سے دور کر کے صرف انگلش اسکول اور انگلش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دنیاوی کورس کرواتے ہیں، لیکن جو اصل تعلیم ہے وہ ہم دینا بھول گئے ہیں۔ جب ہم اپنی اولاد کو قرآن، حدیث، نماز، روزے، مسجد کی اہمیت نہیں بتائیں گے تو ہمارے بچے خاک ہماری اہمیت کو سمجھیں گے۔ وہ ماں باپ کی کیا عزت اہمیت ہے وہ کیا جانیں، کیونکہ ہم نے تو صرف اپنے بچوں کو انگلش سکھائی، ہمارا دھیان تو صرف بچوں کو دنیاوی تعلیم پر
فوکس دلوانا تھا۔ جب ایسا ہوگا تو ایسا ہی ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اصل میں ماں باپ خود ان سب باتوں سے دور، دین سے دور تو کہتے ہیں، تو کیسے وہ اپنی اولاد کو قرآن، حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائیں گے؟ جب ہم ہی نہیں جانتے کہ اللہ نے ماں باپ کو کیا درجہ دیا ہے تو ہمارے بچے کیا جانیں اور سمجھیں گے؟ جب ایسا ہوتا ہے تبھی ایسے عبرتناک واقعے سامنے آتے ہیں۔ دیکھا آپ نے دوستو، اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائیں، اور صرف نام کی دینی تعلیم نہیں، اس پر عمل بھی کروائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو مفتی، حافظ بناتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ عمل کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک مسجد میں مولوی کے سامنے ہوتے ہیں تب تک انسان بنے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر آ کے شیطانیت دکھانے میں ان کا اول درجے کے یہ بچے ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا را عمل کریں، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، اور عمل سے ملتی ہے جنت بھی اور دوزخ بھی۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے سید ارم خان زئی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔